ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل سزاوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کہانی نے ایک خوبصورت موڑ لے لیا ہے۔ جی ہاں، وہی نک چڑھی حسینہ جس نے کر دیا ہے سب کا مشکل جینا، اب خود پھنسنے چلی ہے پیار کے جال میں۔ بالکل، ڈرامے میں مزید دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے مدیحہ اچانک گرفتار ہو چکی ہے اپنی بھابھی مسکان کے بھائی عاشر کی محبت میں۔ عاشر ایک بہت اچھا انسان ہے اور وہ اپنی بہن مسکان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے لیے بہت پروٹیکٹیو ہے۔ یہ تو ہم ڈرامہ سیریل میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ چاہتا ہے کہ نکاح کے بندھن میں بندھ جانے کو ہم دنیا کی نظر میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، بلکہ رخصتی بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی لیے اسی نے منع کر دیا مسکان کو اپنے مجازی خدا یعنی کہ رضا کے ساتھ جانے سے، کہ ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی باقی ہے، اس لیے لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے رضا نے سخت دل پر لے لی ہے یہ بات اور بالکل ناراض ہو گیا ہے مسکان سے۔ نہ تو اس کے فون کالز کا کوئی جواب دیتا ہے اور نہ ہی اس کے گھر آنے پر کوئی خوشی یا ایکسائٹمنٹ کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی مسکان پوری کوشش کرتی ہے رضا کو منانے کے لیے۔ ان کی ناراضگی کی سب سے بڑی خوشی تو ہے خود مدیحہ کو، کہ اچھا ہوا اب میرے بھائی کے ہاتھوں یہ بے عزت ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بھی شاید محبت کا ہی ایک روپ ہے کہ رضا اب اس کو ہر وقت اپنے ارد گرد دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے مسکان بس جلد سے جلد اس کے گھر آ جائے، لیکن جو تھوڑا وقت باقی ہے اس میں بھی وہ چاہتا ہے کہ مسکان بس اس کے ارد گرد ہی رہے، اس کے دوستوں سے ملے، جو کہ اس کی طرف سے اتنی غلط بات بھی نہیں ہے، لیکن دنیا تو باتیں کرے گی نا۔ تو ہوگا کچھ یوں کہ مدیحہ کروا بیٹھے گی اپنا بہت برا کار ایکسیڈنٹ، جس میں سر اس کا جا لگتا ہے اسٹیئرنگ وہیل کے ساتھ، اور موقع پہ موجود ہیں عاشر صاحب جو اسے بحفاظت ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں اور خوب تیمارداری بھی ساتھ ہی کرتے ہیں۔ عاشر کی اسی ادا نے اور اتنا زیادہ کیئرنگ نیچر ہونے نے مدیحہ کا تو جیسے دل ہی جیت لیا، اور اس نے بھی ضد لگا لی ہے کہ شادی کرے گی تو صرف اور صرف عاشر کے ساتھ۔ کہاں تو وہ اپنی بھابھی مسکان کے گھر والوں کو دیکھنے پہ تیار نہیں تھی، اور کہاں وہ اب عاشر کی محبت میں پورا گرفتار ہو چکی ہے۔ اور وہاں دوسری طرف عاشر کی آفس کولیگ دامیہ بھی عاشر سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے، اور اپنے غریب بیک گراؤنڈ سے نکلنے کے لیے اسے یہی سب سے آسان حل نظر آتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ بھی عاشر کو پھنسا لے اپنی محبت کے اور حسن کے جال میں۔ لیکن یہاں پہ پلڑا تو بھاری ظاہر ہے مدیحہ کا ہی ہے، کیونکہ مسکان کے گھر والے بھی تو یہی چاہتے ہیں نا کہ پہلے مدیحہ کی بھی رخصتی ہو جائے تاکہ وہ دوبارہ مسکان کو پریشان نہیں کرے۔ یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہی مدیحہ تو ان کے گھر آ بیٹھے گی اور پھر آئے گا اصل مزہ۔ موجودہ قسط میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے رضا لے کے جانا چاہتا ہے مسکان کو اپنے دوست کے ہاں ڈنر پر، اور یہ بات سخت بری لگتی ہے عاشق کو اور وہ منع کر دیتا ہے، جس پہ بہت سخت خفا ہو جاتا ہے رضا۔ لیکن مسکان بھی اپنی محبت اور دھن کی پکی ہے، وہ تو رضا کو منانے میں جٹ جاتی ہے اور پھر وہی کرتی ہے جو رضا چاہتا ہے، یعنی اس کے گھر جاتی ہے اس کی اماں کے ساتھ، اور اس کے بابا کی بھی خوب دل جوئی کرتی ہے۔ جیسے کہ رضا کے ابا حضور کا پسندیدہ مشغلہ ہے گارڈننگ، تو ساتھ ہی مسکان بھی ان کی ہیلپ کرانے لگ جاتی ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا تو غصہ اتر ہی رہا ہے رضا کا بھی، جب وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اپنے گھر میں تو ٹیرس پہ کھڑی اس کی اماں حضور سب باتیں سن لیتی ہیں اور حیران و پریشان ہو جاتی ہیں کہ آخر ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ وہ قطعی یہ نہیں چاہتی کہ شادی سے پہلے کوئی بھی غصہ گیلا ہو اور بدمزگی پیدا ہو۔ وہ تو دل و جان سے مسکان کو اپنی بہو تسلیم کر چکی ہیں، اور ویسے بھی دوستو اگر دیکھا جائے تو سلمیٰ بیگم کافی اچھی اور معقول ساس ہیں، جنہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اپنے بیٹے کی پسند کو بہو بنانے میں، اور فوراً بڑھ چڑھ کر حصہ لیا پوری تقریب میں۔
اور اس کے بعد بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ مسکان ان سب کے ساتھ گھل مل جائے اور بہت خوش رہے۔ بس صرف یہی تقاضا انہوں نے کیا کہ سسرال کی بات میکے میں مت کرنا، ورنہ سب کے دل خراب ہو جائیں گے اور بات کچھ بھی نہیں ہوگی، لیکن ایموشنل ہو کر اس کا آؤٹ کم کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ وہ سمجھ سکتی ہیں کہ مدیحہ کو مسکان اتنی پسند نہیں ہے، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا مسکان کے لیے بولتی ہی رہتی ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سلمیٰ بیگم خاص کان نہیں دھرتی اپنی بیٹی کے کہے ہوئے پر بھی، اور اپنے طریقے سے اپنی بہو کو ٹریٹ کرتی ہیں تاکہ ان کا بیٹا اور بہو ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ اس طرح کی ساسیں ویسے تو بہت ریئر ہی پائی جاتی ہیں، لیکن جن کو مل جائیں وہ یقیناً بہت ہی زیادہ خوش قسمت انسان تصور کیے جا سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سنبل بھی ابھی تک اپنے جال پھیلانے سے باز نہیں آ رہی ہے۔ اس نے تو پکا ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ مسکان اور رضا کا رشتہ ختم کر کے وہ خود اس رشتے میں فٹ ہو جائے گی اور ایک بڑے عالی شان گھرانے کی بہو بن کر خوب ٹھاٹ سے عیش و آرام سے رہے گی۔ پھر رضا جیسا ہسبینڈ شوہر بھی کسے نہیں چاہیے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی کلیئر ہے کہ مدیحہ کو اب سنبل بھی کچھ خاص پسند نہیں اور وہ اس سے اپنے سب تعلقات ختم ہی کر چکی ہے۔ ادھر جو مدیحہ اور عاشق کے درمیان محبت کے روابط قائم ہو گئے ہیں، تو عاشق نے بھی ضد لگا لی ہے کہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف مدیحہ سے ہی کرے گا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ مدیحہ اچھی خاصی اچھی لڑکی اور خوش روح انسان ہے۔ مدیحہ نے بھی فائنلی کسی شخص کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول ہی دیے ہیں، اور وہ بھی شادی صرف اور صرف عاشق سے ہی کرنا چاہتی ہے۔ یہ تو جناب پٹا سٹے کا کوئی سین بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، جسے ہمارے معاشرے میں کچھ خاص پسند کیا نہیں جاتا، کیونکہ اگر ایک کپل کے مابین کوئی ناراضگی یا غصہ گلا ہوگا تو اس کا اثر ضرور دوسرے کپل پر بھی جاتا ہے۔ کہانی کا ایک دلچسپ کردار ہے دامیا کا بھائی، جو کہ اپنی بہن کی حلال کی کمائی کو ہڑپنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بس دامیا کام کرتی رہے اور میں بیٹھ کر کھاتا رہوں، بجائے اس کے کہ ماں اور بہن کا سہارا بنے۔ وہ تو خود ان کے اوپر اپنا وجود ٹھوکنے کے چکر میں ہے، اور اسی سے جان بچانے کے لیے دامیا بھی چاہتی ہے کہ اشر کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ دیکھتے ہیں دوستو کون کامیاب ہوتا ہے رضا اور اشر کو پانے میں۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ کیا جیت جائے گی رضا اور مسکان کی محبت اور ان کا رشتہ قائم رہ پائے گا، یا پھر اچک لے جائے گی رضا کو سنبل، اور دوسری طرف دامیا کامیاب ہوگی یا پھر مدیحہ؟ اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اس ڈرامے کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی۔ شکریہ۔